السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. کل کے ویڈیو میں ہم نے شارٹ سٹوری گرینیز فیبولس کچن سٹارٹ کیا تھا جو کہ لکھا ہے رسکن بانڈ نے. آج ہم اس کہانی کو آگے پڑھیں گے. سی پیج نمبر 121 سیکنڈ پیرا. When there was fruit to be picked, Mohan did the picking. The mangoes and lychees came into season during summer when I was away at boarding school, so I couldn't help with the fruit gathering. The papayas were in season during winter, but you don't climb on a papaya trees. They are too slender and wobbly. You knock the papayas down with a long pole and catch them before they hit the earth. اور جب پھل توڑنے کا وقت آتا تھا یعنی ہارویسٹنگ سیزن آتا تھا، موہن ڈیڈ دا پکنگ، موہن ہی پھل اتارتا تھا. دا مینگوز اینڈ لیچیز کیم انٹو سیزن ڈیورنگ سمر. جو آم اور لیچیز تھے وہ یوزولی سمر میں تیار ہوتے تھے. تو اس ٹائم میں بورڈنگ اسکول میں ہوتا تھا، یعنی میں اسکول میں ہوتا تھا، میں تب وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تھا، تو میں ان کی مدد نہیں کر پاتا تھا تب فروٹ اتارنے میں. پپایا جو تھے وہ ونٹر سیزن میں تیار ہوتے تھے، لیکن پپایا ٹری پہ ہم نہیں چڑھ سکتے ہیں کیونکہ پپایا ٹری جو ہے وہ نازک ہوتی ہے اور وہ جب انسان اس پہ چڑھے گا تو وہ لڑکھڑاتی ہے، ہلتی ہے، تو اس پہ چڑھنا رسکی ہے. تو پپایا کیسے اتارا جاتا ہے؟ ایک بڑی سی چھڑی لے کے ان کو اتارا جاتا ہے اور زمین پہ گرنے سے پہلے ہی ان کو کیچ کیا جاتا تھا. موہن آلسو ہیلپڈ گرینی ود دا پکلنگ. موہن اچار بنانے میں بھی دادی کی مدد کرتا تھا. شی واز جسٹلی فیمس فار ہر پکلز. وہ بہت مشہور تھی اپنے اچار بنانے کی وجہ سے، یعنی اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے اچار بہت مشہور تھے. وہ زیادہ تر اس کے جو وہ کچے آم کے وہ اچار بناتی تھی تیل میں، وہ زیادہ مشہور تھے. اور اس کے جو وہ نیمبو کے اچار بناتی تھی، تیکھے نیمبو کے اچار، وہ بھی بہت مشہور تھے. وہ باقی ہر ایک سبزی، ہر ایک فروٹ جو بھی ملتا تھا اس کا وہ اچار بناتی تھی. جیسے ٹرنپس تھے، مولی، گاجر، کالی فلاور، چلیز، یعنی جو بھی فروٹ یا ویجیٹیبل اس کو ملتا تھا وہ اس کا اچار بناتی تھی. She could pickle almost anything from nasturtium seeds to jackfruit. وہ ہر ایک چیز کا اچار بناتی تھی. فار ایگزامپل نیسٹوریم سیڈ ایک قسم کا پلانٹ ہوتا ہے چھوٹا، اس کے سیڈ سے ان کا بھی وہ اچار بناتی تھی، اور جیک فروٹ کا بھی وہ اچار بناتی تھی. جو انکل کین تھے وہ کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اچار بنانا ہے کہ وہ دادی کی مدد کرے، تو وہ اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیتے تھے. تو میں دادی کو ہمیشہ ضد کرتا تھا دادی سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچار بنائے. لیکن میرے خود جو پسندیدہ چیزیں تھی وہ تھی میٹھی چٹنی اور ساسز کا مطلب ہے چٹپٹا کچھ، یعنی تیکھا، تو اسے وہ پسند تھا. بٹ آئی ایٹ پکلز ٹو. لیکن میں اچار بھی کھاتا تھا، اور وہ بھی کون سے اچار جو بہت تیکھے ہوتے تھے، جن میں زیادہ مرچی ہوتی تھی. One winter when Granny's funds were low, Mohan and I went from house to house selling pickles for her. ایک ونٹر جب گرینی کے فنڈس یعنی پیسے اس کے پاس کم رہ گئے تھے، موہن اور میں نے گھر گھر جا کے اس کے اچار بیچے. In spite of all the people and pets she fed, Granny wasn't rich. اس کے پاس بہت سارے لوگ تھے، پیٹس تھے، ان کو وہ کھلاتی تھی، لیکن گرینی جو تھی وہ رچ نہیں تھی، وہ امیر نہیں تھی، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے. جو اس کے پاس گھر تھا، the house had come to her from grandfather, but there wasn't much money in the bank. جو اس کے پاس گھر تھا وہ گرینڈ فادر کا تھا، لیکن بینک میں اس کے پیسے بھی زیادہ نہیں تھے. مینگو کراپ جو اس کے پاس یعنی